وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر صبر پڑھنے پر محمد خداوند عالم نے اس سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن شریف کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اور شب قدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، خاتم الانبیاء سے مخاطب ہے خدا کہ جو بعد از خدا سب سے بڑی ہستی کائنات ہیں، ان کو خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر کا، شب قدر کا مقام کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رسالت امام کو علم نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ خداوند عالم نے اس شب میں اور اس رات میں اتنا مقام رکھا ہے کہ پیغمبر خدا جیسی ہستی کو بھی خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بھی لوگوں کو بتائیں تو لوگ اس کے ثواب اور اس کے اجر کا احسان نہیں کر سکتے، اس کے مقام تک پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ اور بظاہر یہ رات ہے، ہمیں ظاہراً رات نظر آتی ہے، تاریکی نظر آتی ہے، لیکن اگر معنوی نگاہ سے دیکھا جائے یہی وہ رات ہے جس رات میں نور کی بارش ہوتی ہے، یہ وہ رات ہے جس شب میں ملائکہ کے سردار جناب جبرائیل اپنے اعوان و انصار کے ساتھ ملائکہ کے ساتھ زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ پورا سال نازل نہیں ہوتا، جبرائیل اگر نازل ہوتا ہے اشرف ترین ملک تو اس شب قدر میں نازل ہوتا ہے، اور جب نازل ہوتا ہے تو کسی عام بندے پہ بھی نازل نہیں ہوتا، نہ کسی صحابی پر، نہ کسی صحابیہ پر، نہ کسی صحابی کے بیٹے پر۔ اگر نازل ہوتا ہے تو یا محمد پہ نازل ہوتا ہے یا محمد جیسے پہ نازل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، بات آ گئی ہے تو کہہ رہا ہوں حالانکہ میرے اس موضوع میں شامل نہیں ہے، جب خدا نے یہ وعدہ کیا ہے اور کلام شریف میں فرمایا ہے لیلۃ القدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں تو یقیناً نازل ہوتے ہیں، یقیناً و یقیناً نازل ہوتے ہیں، لیکن جب ملائکہ نازل ہوتے تھے تو خاتم الانبیاء پہ نازل ہوتے تھے۔ اب سوال ہے بعد از رحلت پیغمبر وہ کون ہے جو منزول ملائکہ ہے، جس پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں؟ بعد از محمد مصطفیٰ سلطان الانبیاء نے خود فرمایا ہے میری عطرت، میری پاک اہل بیت وہ ہیں جو مجھ جیسے ہیں، لحمہم لحمی دمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے۔ اور عام انسان کو جواب دینا چاہتا ہوں، تو اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے، تجھے اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا، تجھے تشیع بتائیں منزل کیا ہے، یا منزل محمد مصطفیٰ ہے، اور محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی منزل ہے تو عسکری کا چاند مہدی دورہ ہے، جو ہو بہو محمد کی شکل ہے، جس کا رہن محمد جیسا، جس کی شکل محمد جیسی، جس کا صحن محمد جیسا، جس کی ہر ایک چیز محمد جیسی۔ اور کائنات کے نبی نے فرمایا ہے جب یہ میرا بیٹا ظہور کرے گا، مکہ کی گلیوں میں چل رہا ہوگا تو دیکھنے والے یہ کہیں گے یہ محمد چل رہا ہے۔ لہذا ملائکہ اس رات میں نازل ہوتے ہیں۔ کیسے نازل ہوتے ہیں؟ فرماتے ہیں نور لے کر کے نازل ہوتے ہیں، مقدرات لے کر کے نازل ہوتے ہیں، یعنی مقدر لکھتے جاتے ہیں۔ اس رات میں سعید خوشبخت انسان لکھا جاتا ہے اور شقی بھی لکھا جاتا ہے کہ کون بدبخت ہے۔ اور اس رات میں بہترین جو عمل ہے وہ دعا ہے۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا جو ہے میں آپ کو التماس کرنا چاہوں گا، وہ مظلومان فلسطین کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ کو یاد ہو چند جمعے میں نے اسی منبر مقدس سے آپ کے سامنے حقوق عرض کیے تھے، ایک مومن کا دوسرے پر حق کیا ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی گردن پہ حق کیا ہے۔ تو فرمایا اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے مظلوم اگر بھائی کی اعانت اور معاونت اور مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا کے ذریعے اس کی ضرور مدد کریں۔ اس وقت
کربلا کا سا عالم ہے، فلسطین میں پانی بند ہے، خوراک اور غذا کے راستے بند ہیں۔ غاصب اسرائیل نے ان نہتے مسلمانوں کے ہاسپٹلز پر بھی حملے کیے ہیں، وہاں پہ ڈاکٹرز کو شہید کیا گیا ہے، بیماروں کو شہید کیا گیا ہے، بچے بلبلا رہے ہیں، بچیاں رو رہی ہیں، چھوٹی کمسن بچی جس کے باپ شہید ہو گیا، ماں شہید ہو گئی، گھر برباد ہو گیا، گھر کو مسمار کر دیا گیا، چھوٹے بھائی کو سینے کے ساتھ لگا کر ایک ہی کلمہ کہتی ہے، ہمارا خدا ہے، ہمارا اللہ ہے، ہماری وہی تکیہ گاہ ہے۔ اور اس نے دعائے جوشن کبیر میں تو ارشاد فرماتے ہیں، یا من رفیق من لا رفیق اللہ، یا عماد من لا عماد اللہ، جس کی کوئی تکیہ گاہ نہ ہو اس کی تکیہ گاہ میں خدا ہوں، جس کا کوئی دوست نہ ہو اس کا دوست میں ہوں۔ عزیزان محترم، اس وقت وہ مظلوم فلسطین میری اور آپ کی پکار کے انتظار میں ہے، اگر کچھ نہیں کر سکتے جمعۃ الوداع میں یقیناً اس رہنمائی میں، اس جلوس میں شرکت کریں جو مظلومان عالم کے لیے برپا کی گئی ہے، اور سب سے بڑے مظلوم کا نام ہی حیدر کرار ہے۔ ایک جملہ مولا کی مصیبت کا، چونکہ آج شب ضربت ہے اور میرا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، سب سے بڑا مظلوم میرا اور آپ کو مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ آپ زیارت نامہ امیر میں پڑھتے ہیں، فرمایا السلام علیکہ یا اول مظلوم، اے کائنات کے پہلے مظلوم، میرا تجھ پر سلام ہو۔ مظلوم کیسا ہے؟ جس کے بیٹے بھی ہیں، گھر بھی ہیں، لیکن مظلوم ایسا ہے، کوئی بھی انسان جب گھر سے جاتا ہے، اس کی بیٹیوں کو جب وہ ملتا ہے، دست شفقت ان پہ رکھتا ہے، ان کے سروں پر بیٹیوں کو ڈھارس اور ان کو آس اور ان کی امید ہو جاتی ہے۔ لیکن پتہ نہیں کیا عالم تھا آج کی جب سحر آئے گی نا، اس سحر میں میرے مولا نے اپنی ایک ایک بیٹی کا دق الباب کیا، دروازہ بجایا۔ جب زینب سامنے آئی نا تو حضرت نے دست شفقت کانپتا ہوا ہاتھ اپنی بیٹی کے سر پہ رکھا، آنکھیں ایسی تھیں جیسے ساون کے بادل ہوتے ہیں، رو کر کہتی ہے بابا ہمیشہ تو نماز کے لیے آپ جاتے ہیں، لیکن آج کیوں ایسا منظر بنا رہے ہیں؟ فرمایا زینب چل کر اپنے قدموں پہ جا رہا ہوں، لیکن زینب اپنے قدموں پہ واپس نہیں آؤں گا۔ کیسے نہیں آؤں گا؟ اور یہ اس وقت عقدہ کھلا جب آج کی سحر یہ صدا بلند ہوئی، الا یا اہل العالم، اے اہل عالم دنیا والو، الا قد قتل امیر المومنین کو ضربت لگ گئی ہے۔ ہر ایک نے یہ لفظ سنے، لیکن میں کہوں گا جیسے علی کی بیٹیوں نے سنے ایسے نہ سنے کسی نے۔ تڑپ کر زمین پر آئی، رو کر کہتی ام کلثوم کیا وجہ ہے؟ مجھے تلاطم خیز دریا نظر آتا ہے، اس خون والے دریا میں مجھے بابا بہتا ہوا نظر آتا ہے۔ رو کر کہتی ہے زینب آج یتیمی کا دن آ گیا، آج تو بھی یتیم ہے، آج میں بھی یتیم ہوں۔ اور جملے میں نے تاریخ میں پڑھے ہیں، حسنین شریفین اپنا امامہ نہ سنبھلے، بھاگتے ہوئے محراب عبادت میں آئے، دیکھا علی کام کیا کر رہے ہیں، خاک مٹی اٹھا کر اپنے سر مقدس پر ڈال رہے ہیں، امامہ اترا ہوا ہے۔ رو کر کہتے ہیں حسنین شریفین پہلے نماز پڑھواؤ پھر مجھے لے کر کے جاؤ۔ اور جب اس کوچے بنی ہاشم میں جملہ آخری رونے کی کوشش کر، آج آخری جملہ ہے اور میں زحمت بھی تمام کر رہا ہوں، لیکن یہ جملہ کہ تو میرا دل اچھل کر اپنے حلق میں آ رہا ہے۔ جب علی کا میت لایا گیا نا دروازے کے اوپر، رو کر کہتے رکھ دو میرا میت، اور کہا جاؤ صحابہ چلے جاؤ اندر، تم نے نہیں آنا۔ میرے مولا فرماتے کیوں بابا؟ یسبغ ابن نباتہ ہے، یہ تیرا پیارا صحابی ہے۔ فرمایا نہیں، اندر زینب رہتی ہے، میں نہیں چاہتا زینب کی صدا ان تک آ جائے، میں کہوں گا یا علی آج تیرے صحابہ ان تک آواز زینب کی برداشت نہیں ہے،